اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، اس میں دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب اور شرائط ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی کا مطلب ہے: 1. زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ 2. اور اسی میں آگے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں جو خبریں دی ہیں سب کی تصدیق کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو حلال کہا ہے انہیں حلال اور جنہیں حرام کہا ہے انہیں حرام سمجھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک واپس نہیں بلایا جب تک کہ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور دین کی تکمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ گئے ہیں۔ دوسرا، شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں۔ 3. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات اپنے والدین، اولاد، دنیا کے تمام انسانوں، اپنے مال، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات یہ ہیں: کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنا۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید وحدت سے بنا ہے، جس کے معنی ایک ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا۔ شریعت کی زبان میں اس بات کی معرفت، تصدیق، اقرار اور عقیدہ رکھنے کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے افعال میں یکتا ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اوصاف و کمال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی بااختیار ہے۔ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اسے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورۃ اخلاص میں رب العزت نے فرمایا: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ 2. اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اس لیے اس کو دین توحید کہا جاتا ہے۔ 3. اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات کی معرفت پر پیدا ہوتی ہے۔ ان کی زندگیوں کی درستگی کا دار و مدار اس کے عقیدے پر ہے۔ عقیدہ توحید جب دلوں میں پختہ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی میں اعمال صالحہ کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ انسان کی عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ ہر عمارت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر ہے۔ جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے گی۔ عقیدہ توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور جنت کا حصول ہی مومن کا اس جہان میں سب سے بڑا مشن ہے۔ دین اسلام کی بنیاد چونکہ توحید پر ہے اور توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہ دے گا، اس لیے توحید کی پہچان حاصل کرنا
واجب ہے۔ جب تک توحید کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک دین کو صحیح طور پر اپنانا ممکن نہ ہوگا۔ رب العزت نے خود اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ محمد آیہ 19۔ امام بن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یحییٰ بن عمار سے روایت نقل کی ہے کہ علم کی وہ قسم ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، وہ توحید کا علم ہے۔ بلا شبہ توحید کے علم کے بعد ہی حقیقی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے۔ عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ سارے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی دعوت توحید ہے۔ قرآن مجید کی دعوت توحید ہے۔ توحید کا اقرار ہی افضل ہے۔ عقیدہ توحید ہی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ توحید کا انکار قیامت کے دن ہر عمل کو بے فائدہ کر دے گا۔ توحید کے انکار سے موت کے بعد دوسرے کا عمل نفع نہیں دے گا۔ توحید کا انکار ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ توحید کا انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ توحید کے اقرار سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ توحید کا اقرار کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ توحید کا اقرار دنیا میں جان اور مال کی حرمت کا ذریعہ ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے کے گناہ ہر سوموار اور جمعرات کو معاف کیے جاتے ہیں۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جرم ہے۔ توحید کا اقرار وزن میں بھاری ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ 1 توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تنہا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شر اور شیطان سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے اور روکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ولی اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل اور عظیم بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بخشنے اور معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت اور بندگی کا مستحق فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تمام قولی اور عملی، ظاہری اور باطنی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا توحید الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ وہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 23۔ توحید کامل کا بلند مقام یہ ہے کہ بندہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ اس کی بندگی کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ سورۃ الانعام آیہ 162 اور 63۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔
عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اللہ تعالیٰ کے اوامر احکامات پر عمل کرنا اور اس کے نواہی روکے ہوئے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ یہی دین کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس میں تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ عبادت ان تمام چیزوں سے برات بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کو جو احکامات دیے ان کی دعوت داری کی جائے۔ اہل علم کے نزدیک عبادت کے بنیادی ارکان 3 ہیں: اللہ تعالیٰ کی کامل محبت، اللہ تعالیٰ سے کامل امید، اللہ تعالیٰ کا کامل خوف۔ اہل علم کے نزدیک عبادت کی 3 اقسام ہیں: قلب کی عبادات، اس سے مراد عبادات ہیں جن کا تعلق براہ راست دل سے ہے، یعنی جیسے ایمان اور یقین، محبت، خوف، خشیت، رجا، رغبت، توبہ و نابت اور توکل۔ دوسرا، زبان کی عبادات، اس سے مراد عبادات کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے، مثلا ذکر، دعا، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تیسرا، اعضاء کی عبادات، اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ زیادہ تر عبادت کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، مثلا وہ عبادات جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ہمیں ان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، نذر، صدقہ، اعتکاف، جہاد، اسلامی سردوں کی پہرے داری، صلہ رحمی عبادت ہے، یعنی نیکی کے کام اور وہ سارے کام جن کا ثبوت کتاب اور سنت سے ملتا ہے عبادت ہے۔ 4، عبادت کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت قبول ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دیا جائے، ریاکاری، بدنیتی اور نمائش سے کلی طور پر پرہیز کیا جائے۔ عبادت کے کام اگر غیر اللہ کے لیے انجام دیے جائیں تو انہیں شرک کہا جاتا ہے۔ توحید اسماء اور صفات سے کیا مراد ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے جنت کے راستے کو واضح کریں، جنت کے راستے پر چلیں۔ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔